اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کلمہ طیب کی حقیقت کے بارے حقائق۔ ایک سوداگر کا قصہ جو ہندوستان تجارت کے لیے جا رہا تھا اور ایک قیدی طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام بھیجنا۔ ایک سوداگر کے پاس ایک طوطی تھی جو کہ پنجرے میں قید تھی۔ ایک دفعہ سوداگر نے ہندوستان جانے کا قصد کیا اور گھر میں ہر ایک سے پوچھا کہ واپسی پر اس کے لیے کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اس نے طوطی سے بھی پوچھا کہ کیا سوغات چاہیے، تو جو قیدی طوطی تھی افسردہ ہو کے اس نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی چیز نہیں چاہیے، میرے لیے بس اتنا کرنا کہ وہاں میری ساتھی طوطیاں ہوں گی، ان کو میرا حال بیان کر دینا اور ان سے کہنا کہ ایک قیدی طوطی تمہیں ملنے کی مشتاق ہے اور قید سے رہائی کی تدبیر اور رہنمائی چاہتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو کیا برے کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے؟ پھر تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہا؟ اے الہی، جو سلوک غصہ میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر ظلم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تیرے ظلم میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہے جو ہر ایک کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے ظلم کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ طوطی نے کہا کہ میں اللہ کے قہر اور مہربانی پر عاشق ہوں، اس لیے میرا عشق ان دونوں مخالف چیزوں کے منبع ہے۔ عشق کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ عشق کی وجہ سے محبوب کی طرف سے آنے والی سب ناگواریاں عاشق و گوارا ہوتی ہیں، اس لیے وہ کل کا عاشق ہے اور خود اسی کا جز ہے، گویا اپنے آپ پر ہی عاشق ہے۔ اقول الہی پردار پرندوں کا ذکر۔ جان کی طوطی کا بھی یہی حال ہے۔ وہ کہاں ہے جو ان پرندوں کا محرم ہو؟ جب ایسی روح درد فراق سے نالہ ہوتی ہے تو ساتوں آسمان میں شور مچ جاتا ہے۔ ایسی روح سے اللہ تعالیٰ کے نام و پیام جاری رہتے ہیں۔ وہ ایک بار یا رب کہتی ہے تو جناب باری کی طرف سے 60 بار لبیک کی صدا آتی ہے۔ اس کی لغزش خدا کے نزدیک اس کی عطا سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کا کفر ایمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کا جسم زمین پر لیکن روح لامکاں میں ہوتی ہے۔ وہ لامکاں جو سالکوں کا تصور سے بالا ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ دم نہ مار، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوداگر کا جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور پیغام پہنچانا۔ سوداگر نے یہ پیغام قبول کر لیا اور وہ ہندوستان میں پہنچا تو جنگل میں اس نے چند طوطیوں کو دیکھا۔ اس نے کہا پہلے آپ کو ایک قیدی طوطی کا آزاد طوطیوں کو سلام ہو، اور اس کی ساری باتیں اس نے طوطیوں کو بتا دی، یعنی ان تک امانت پہنچا دی۔ پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوطی کانپنے لگی، گری اور دم توڑ دیا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا کہ بلا وجہ ایک پرندے کی ہلاکت کا باعث بنا۔ اسے اپنی زبان پر بہت افسوس ہوا کہ اسے چاہیے نقل یا شہی کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ کے منہ سے نکلنے سے کبھی کبھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ توحید کو تاریک دل عوام کے سامنے بیان کرنا تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ دل کے اندھوں کے آگے
اسرار کی باتیں بیان کرنے سے بھی فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک بات جہان کو ویران بنا دیتی ہے اور کبھی لومڑیوں کو شیر بنا دیتی ہے۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ جیسا دم رکھتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار کے قول کی تفسیر: اے عقل مند، تو صاحب دل ہے تو درجہ کمال پر پہنچ جانے کے وجہ سے زہر بھی کھائے گا تو وہ تیرے لیے شہد ہے۔ صاحب دل کسی موضع چیز سے نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ نقائص سے صحت یاب ہو چکا ہے اور پرہیز سے نجات پا گیا ہے۔ لیکن اس راہ کا طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے۔ اسے صبر کر کے اپنے مراتب اور بلند کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گستاخ، کسی مرشد کی کبھی برابری مت کر، کیونکہ اگر مرشد سے جھگڑا کرے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اگر تو نمرود ہے تو آگ میں نہ جا، اور اگر جانا چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم بن۔ اگر تو تیراک نہیں تو اپنے آپ کو پانی میں مت ڈال۔ ایک مرد کامل ناقص چیزوں سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اگر خاک لے لے تو سونا ہو جائے اور ناقص سونے کو خاک بنا دے۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ناقص کا ہاتھ دھوکے اور مکر کے جال میں ہوگا۔ بیمار انسان جو بھی لیتا ہے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کامل انسان بظاہر کفر کی بات کرتا ہے تو دین بن جاتا ہے۔ اس لیے کامل کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہوش سے کام لیا کر اور باادب ہمیشہ اس کے سامنے بیٹھا کر۔ جادوگروں کا موسیٰ کی تعظیم کرنا کہ پہلے آپ لاٹھی ڈالیے۔ فرعون لائن کے زمانے میں جادوگروں نے کینہ پروری کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے جھگڑا کیا، لیکن انہوں نے ان کو معزز مان کر کہا آپ پہلے عصا ڈالیں۔ دین کی اس تعلیم نے جادوگروں کو خرید لیا۔ جب ان کے مرتبے کو پہچان لیا تو اس جرم میں اپنے ہاتھ پیر کٹوا بیٹھے۔ لقمہ اور نقطہ کامل کے لیے حلال ہے۔ تو کامل نہیں ہے، نہ کھا، یعنی دعوے نہ کر، گونگا بن جا۔ اس لیے صرف سن۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ایک مدت تک کان بن کر چپ رہتا ہے۔ ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک لذائذ کرے اور تصوف کے باریک مسائل پر کلام نہ کرے۔ اس کے لیے کمال حاصل ہونے تک صرف سننا ہی چاہیے۔ ہاں، جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کا کام تعلیم دینا ہو جاتا ہے۔ اس راہ میں ایک مدت تک ہونٹ سینے چاہیے اور بات کرنے سے والوں سے بات سیکھنی چاہیے۔ ہر بولنے کے لیے پہلے سننا ضروری ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی سننے سے بے نیاز ہے۔ وہ موجد ہے اور کسی استاد کے تابع نہیں۔ باقی سب ہر کام میں استاد کے تابع اور مثال کے محتاج ہیں۔ اپنے باطن کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ لہدی کی اختیار کر اور اشک باری اختیار کی جائے۔ حضرت آدم رونے کے لیے زمین پر آئے۔ اگر تو آدم کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہ۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ اے نفاست پسند، تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے؟ تو ندیوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے۔ اگر تو جان کے تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے تو یہ موتیوں سے بچ جائے۔ جو لقمہ انسان کی جان میں نور اور کمال بڑھاتا ہے وہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ حلال لقمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے۔ عشق سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمہ سے حسد، مکر، جوہل اور غفلت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ لقمہ بیج ہے اور اس کا پھل خیالات ہیں۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے حضوری حاصل ہوتی ہے۔ دل اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔
سوداگری کا طوطی کو بتانا کہ اس نے ہندوستان میں کیا دیکھا۔ سوداگر نے واپسی پر ہر ایک کی سوگات اس کے حوالے کی۔ طوطی نے کہا، میرا تحفہ کہاں ہے؟ وہ بولا کہ تمہارا پیغام دے کر میں اب تک پچھتا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس بات سے؟ آپ کو شرمندگی ہوئی؟ وہ بولا، جب میں نے تمہارا پیغام طوطیوں کو سنایا تو ایک طوطی کو تیرے درد کا احساس زیادہ ہوا، وہ اچانک کپ کپائی اور مر گئی۔ بعد میں شرمندہ ہوا کہ میں یہ بات نہ کہتا تو بہتر تھا۔ ناحق طوطی کی جان گئی۔ اچانک بات کا منہ سے نکل جانا بھی ایسے ہی ہے جیسے تیر کمان میں سے نکل جائے، ویسے تمام اسباب بغیر شرکت سب خدا کے پیدا کرتا ہے، اگرچہ ان کی نسبت ہماری طرف ہو۔ زید نے عمرہ پر تیر چلایا اور عمر سال بھر درد سے بے قرار رہا۔ تیر چلانے والا زید مر گیا۔ اگر زید درد کا موجب ہوتا تو اس کی موت پر درد بھی مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم درد کو اس کی طرح منسوب کریں گے، اگرچہ یہ سب اللہ کی کار فرمائی تھی، لیکن اللہ کا کوئی دوست جب کبھی اپنے کسی فعل سے شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ اس سبب سے پیدا ہونے والے نتائج کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ کی جانب سے اولیاء کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر واپس آ جائیں۔ اللہ کے قرب کا دروازہ اولیاء پر کھلا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ یاد دلانے اور بلانے پر قادر ہے اور تمام مخلوق کے دلوں پر حاکم ہے۔ تو خواہ ہنر موجود ہو، انسان کام نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، تم نے نیک لوگوں کا مذاق اڑایا تو انہوں نے تمہارے دلوں سے میری فریاد بھلا دی۔ دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ جیسے جسم میں پتلی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی بڑائی کا کسی نے پتہ نہ لگایا، اسی طرح اولیاء بظاہر معمولی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ وہ دن میں اپنی توجہ کے ذریعے دلوں میں بہترین خیالات پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی جبلات کے مطابق ان کے احوال کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی ہی جبلت پر پیدا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس راز سے واقف ہوتا ہے وہ اس کو اس کی جبلت کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ دوبارہ ہم اس قصے کی طرف آتے ہیں، اس طوطی کی حرکت کا سن کر مر جانا اور مالک کا رونا۔ جب اس طوطی نے سنا کہ اس طوطی نے کیا کیا، وہ پھڑپھڑائی گری اور ٹھنڈی ہو گئی۔ مالک نے جب اسے اس طرح پڑا دیکھا تو تڑپ گیا، روتے ہوئے بولا، اے طوطی، تجھے کیا ہوا ہے؟ اے میری زبان، تو سراسر میرا نقصان ہے، تو آگ بھی ہے اور خرمن بھی ہے، پوشیدہ طور پر ہر ایک جان تجھ سے فریاد کرتی رہتی ہے، اگرچہ وہ وہی کرتی ہے جو تو اسے کہے۔ تو ایک خزانہ بھی ہے اور لا علاج مرض بھی، دوستوں کی رہبر اور قاصد بھی تو ہے، اور شیطان اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے۔ انسان ہمیشہ رنج کا خوگر ہے، ورنہ لا اقسمو پڑھ لے۔ ہم نے انسان کو رنج اور سختی میں پیدا کیا، ہائے افسوس دیدار کا خیال ہے، لیکن اس کے لیے اپنے موجود وجود سے جدا ہونا ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ کے سامنے 100 ٹکڑے نہیں ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ہمیں اس عالم عنصری میں پیدا کیا۔ یہ طوطی دراصل تیرے اندر پوشیدہ ہے، روح، تم اسے اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتے، ہاں جو اثرات اس کے ہونے کے جسم پر طاری ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ روح کے اس عکس میں جو ہم
جسم کی صورت میں نظر آتا ہے مبتلا ہونے کے باعث رنج ہے، لیکن روح میں مشغولیت اچھی چیز ہے۔ انسان اپنی حماقت سے تن پروری کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ میں تصوف کی حالت میں بھی عشق کو بیان نہیں کر سکتا، مستی کی حالت میں کیا بیان کر سکوں گا؟ عشق کی حقیقت کے بیان کے لیے حروف اور آواز کی کوئی حقیقت میں کیا بیان کر سکوں گا؟ عشق کی حقیقت کے بیان کے لیے حروف اور آواز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی زبان سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو کلام لفظی کو چھوڑ کر کلام نفسی کے ذریعے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسرار نہ اللہ نے آدم سے بیان کیے نہ ابراہیم و مسیحا سے۔ قرآن پاک میں ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَيْنَا، یعنی میں نے اپنے محبوب کو وحی کی جو کہ بلا واسطہ جبریل کی۔ میں نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں ڈوبا ہوا چاہتا ہے کہ اور ڈوب جائے۔ ایسی حالت میں خوشی اور مصیبت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب اطاعت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو آقا اپنے عاشق کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے لگتا ہے اور عاشق اپنے عاشقوں سے عشق کرنے لگتا ہے، اور جس نے اپنے مولا کے لیے اپنے کو فنا کر دیا ہوتا ہے تو مولا اس کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ عاشق صادق معشوق کے دل میں گھر کر لیتا ہے، اس طرح خود معشوق بن جاتا ہے، پھر پانی خود پیاسوں کی تلاش میں پھرتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو وہ حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک مجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ جو سستا خریدتا ہے سستا بیچ دیتا ہے۔ ایک بچہ موتی ایک روٹی کی ٹکیا کی عوض دے دیتا ہے۔ عشق میں ڈوب جا کیونکہ اس میں اگلوں پچھلوں کے عشق بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ عارف اسرار معرفت سے واقفیت کے باوجود اپنے آپ کو لا علم ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے سامنے وہ مضامین بیان نہیں کیے جا سکتے جو عارف کے دل میں ہوتے ہیں، کیونکہ حکیم سنائی کی قول کی تفسیر غیرت مندی۔ تمام دنیا اس لیے غیرت مند بنی کہ اللہ پاک خود بے انتہا غیرت مند ہے۔ مخلوق کی غیرت حق کا پرتو ہے، وہ جسم میں جان کی طرح ہے اور جسمانی حرکات روح کے تابع۔ اسی طرح کائنات کے احوال بھی مشیت باری کے تابع ہیں۔ جس کی توجہ کا مرکز ذات الہی خود ہو اس کا ایمان کی طرف جانا اس کے لیے عیب ہے۔ یہ تو تنزل کی طرف جانا ہے۔ جو بادشاہ کا ہم نشین ہو اس کا دروازہ پر بیٹھنا افسوس کی بات ہے۔ اعلیٰ مرتبہ چھوڑ کر ادنا مرتبہ اختیار کرنا غیرت کا سبب ہے۔ یہ بھی غیرت کی بات ہے کہ دیدار کا موقع ہو تو اس کو چھوڑ کر خوشبو سونگنے کو کافی سمجھے۔ اللہ کی غیرت گیہوں اور انسانوں کی بوسے جیسی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے۔ کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ میں اپنے رنج و درد کا عاشق ہوں کیونکہ اس سے میرا شاہ خوش ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو محبوب کی یاد میں بہے وہ موتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں رنجیدہ ہوں۔ میں اس کے اس نفاق پر ہنستا ہوں کیونکہ میں اندر سے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اے خدا مجھے ناز و کرشمہ نہ دکھا، تو صدر مجلس ہے اور میں پامال ہوں۔ مجھ پر ظلم کرنا تیری شان کے شیان نہیں۔ اے ذات واحد تو ما و من سے آزاد ہے۔ یہ ممکنات تیرے عارضی تعینات ہیں۔ تو واہ لطیفہ روح ہے جو مرد و زن کے عارضی جسم کو قائم کیے ہوئے ہے۔ جب سب مٹ جائیں گے تو یہ ما و من و تو
ایک جوہر بن جائے گا، اور یہی خالص دلبر ہے۔ بے شک تیری ذات واجب الوجود اور ممکنات کے حجاب میں چھپی ہوئی ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ بیان و سخن سے گزر کر تیری ذات کا مشاہدہ کر لوں، لیکن یہ تمنا غلط ہے، کیونکہ ہماری جسمانی آنکھ تیرا کب مشاہدہ کر سکتی ہے؟ اور جب تک ہم غم اور شادی کے پابند ہیں اور ہم پر مادی و عارض طاری ہیں، مشاہدہ ممکن نہیں۔ وہ دل جو طبعی کیفیتوں کا مقید ہے، وہ دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مانگی ہوئی اشیاء تو چند روز ہمارے ساتھ رہتی ہیں، لیکن مشاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں لافانی صفات پیدا ہو جائے۔ اے محبوب ازلی، بنا ہماری روح کو کب دیدار میسر آئے گا؟ تو اپنے عاشق سے کیوں بہانے کرتا ہے؟ تو اس بے جان جسم کی فریاد سن۔ تو قیوم ہونے کے بنا پر اس سے ساری کائنات کی جان ہے، اور ہر روز ہر جگہ نئی شان اور نئے حسن کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ جب اللہ کی عطا مجھے وجد و مستی میں مبتلا کرتی ہے تو آسمانوں کی گردش اس کے آگے ہیچ ہے۔ شراب ہم سے مست ہوئی ہے، جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں، اور جسم موم کی طرح خانہ خانہ میں بٹا ہوا ہے۔ خواجہ تاجر کی حکایت کی طرف پھر رجوع۔ خواجہ پریشان اور غم کی وجہ سے عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، اور ڈوبنے والے کی طرح ہر تنکے کو ہاتھ مارتا تھا کہ کوئی اس کی دستگیری کرے۔ ایسی پریشانی حالی ہی دوست کو پسند ہے۔ سونا لا حاصل ہے، کوشش بہتر ہے۔ بدوں بیماری کی آہوزاری جس طرح تعجب کا باعث ہے، اسی طرح حضرت حق کی بے نیازی کے باوجود مشغولیت باعث تعجب ہے۔ اے بیٹا، کوشش میں لگے رہو، مرد تم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوگی۔ جان کے مالک کے کان اور آنکھیں جروکے پر لگی ہوئی ہیں کہ کون مجھے درد سے پکارتا ہے۔ خواجہ کا مردہ طوطی کو پنجرے سے باہر پھینکنا اور اس کا اڑ جانا۔ ہم دوبارہ اسی طوطی کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ اس نے طوطی کو پنجرے سے نکال کر باہر رکھا اور وہ طوطی اڑ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ خواجہ اس کی اس حرکت سے حیران ہو گیا اور پوچھا، اے طوطی، یہ تو نے سبق کہاں سے سیکھا کہ تو نے تدبیر سے میری آنکھیں بند کر دی؟ طوطی بولی، اس نے مجھے سبق دیا کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے، کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید میں ڈالا ہے۔ اس لیے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو میری طرح مردہ بن جا، مر جا، منہ تو قبلہ انتا منہ تو ہو جا۔ دانا بنے گا تو پرندے چگ لیں گے، کلی بنے گا تو بچے توڑ ڈالیں گے۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک، شہوت اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ دنیا بے شک آخرت کی کھیتی ہے۔ انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ طوطی کا خواجہ کو رخصت کرنا، نصیحت کرنا اور اڑ جانا۔ طوطی نے کہا، اے خواجہ، اے میرے سردار، اگر تو اس دنیا سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو میری طرح ہو جا، منہ تو قبلہ انتا منہ تو ہو جا، اور اس تاریکی اور قید سے رہا ہو جا۔ خواجہ نے کہا، یہ میرے لیے نصیحت ہے، میں اس کا راستہ اختیار کروں گا، یہ صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ طوطی اڑ گئی اور ہمیں ایک خاص سبق دے گئی۔ اگر تم بھی اپنے اس وجود کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو کلمے کو اپنے اوپر بھارت کرو، جیسے طوطی نے کیا، مرنے سے پہلے مر گئی۔ شکریہ۔